چاہتے ہیں. قرآن کی آیت ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. اے انسان جن لوگوں نے ظلم کیا کبھی بھی ان کا ساتھ نہ دینا، کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہ دینا. فَتَمَسَّسَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ. اور اگر تم نے ان کا ساتھ دیا تو اللہ ہمیشہ کے لیے تجھے جہنم کی آگ سے جلا دے گا. وہ سسٹم جو سسٹم ظلم ہے، اگر تم نے ظلم کا ساتھ دیا، اور یہ سسٹم ظلم جس کا نام آخر الزمان میں دجال رکھا گیا، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ فِيهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے مومن، اے مسلم، تم نے اس سسٹم کا مقابلہ کتنا کیا؟ آج تم کیا اس سسٹم کی اطاعت میں نہیں ہو؟ آیت اللہ سیستانی فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ پروڈکٹس، وہ چیزیں جن کا فنڈز ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اسرائیل کو جاتا ہے، یہ فتویٰ تو آج ہے، بہت پرانا فتویٰ ہے، لوجیکل فتویٰ ہے کہ جن کی مدد اسرائیل کو جاتی ہے ان کو استعمال کرنا حرام ہے. اور شیعہ مجلس کرائے، مولا حسین کا نیاز کروائے، اور اس کے سفرے پر اسی کی پروڈکٹس پڑی ہوئی ہیں. حسین کے سفرے پر یزید کی کمپنی کی پروڈکٹس پڑی ہیں. یہ میری اس سسٹم سے دوری ہے. جوان کہتے ہیں مولانا کروں تو کیا کروں؟ انہوں نے اتنا سسٹم کو بھر دیا کہ یہ جوان جب کوئی چیز لینے جاتا ہے اس کو اس کے علاوہ کوئی چیز ملتی نہیں ہے. بھائی ایک پانی ہے، پانی. کیا کر رہے ہیں شیعہ بزنس میں؟ کیا کر رہے ہیں شیعہ انویسٹرز؟ دین تو یہ نہیں کہ تم نے سال میں خمس نکال دیا، 2-4 امام بارگاہ مجلسیں کروا دی اور ایک امام بارگاہ بنوا دیا. کیا ہوا اس سے؟ تم نے اس سسٹم کو نقصان کتنا دیا؟ دشمن تو کہتا ہے تو بنا امام بارگاہ 24 گھنٹہ مجلسیں کرواتا ہے، اس کو کون سا نقصان ہے میری مجلس سے؟ اس نے تو اپنے مولوی بنائے ہیں، یوکے میں ان کے مولوی جو لباس سے شیعت میں ٹی وی پر بیٹھتے ہیں، حسین بھی کرتے ہیں، تبرہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ مولوی ان کو اچھا لگتا ہے. لیکن ایک اور مولوی ہے جو آیت اللہ زکزکی ہیں، وہ اچھا نہیں لگتا. شیعہ تو دونوں ہیں بھائی. اس نے بھی امامہ پہنا، اس نے بھی امامہ پہنا، یہ بھی حسین کی بات کر رہا ہے، وہ بھی حسین کی کا نہیں. وہ پرانے سسٹم کی بات کر رہا ہے، وہ اس یزید پہ لعنت بھیج رہا ہے جو تاریخ کا حصہ ہے. یہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ وقت کا یزید کون ہے. یہ جوان کو جو آج کی تبرہ ہے اس تبرہ کا درس دے رہا ہے. وہ تو صرف تعصب کو پھیلا رہا ہے، تفرقے کو پھیلا رہا ہے. یہ شیعہ ہمیں برداشت نہیں ہے. اس کی آنکھ کو بھی زخمی کریں گے، اس کے 3 بچوں کو بھی ماریں گے، اس کو جیل میں بھی ڈالیں گے، اس کے جوانوں کو بھی گولی ماریں گے. تو سمجھو دشمن کو کس سسٹم سے خطرہ ہے. ایران میں انقلاب سے پہلے برٹش گورنمنٹ نے ایک جاسوس بھیجا ایران میں. اس وقت ایران میں پیٹرول نکلا تھا. دیکھیے کتنی باریکی سے وہ کام کرتے ہیں، آپ کے تصور سے باہر ہے. جاسوس بھیجا، وہ جاسوس کتاب لکھتا ہے، کہتا میں وہاں گیا، عقیدتی شیعہ سارے بیٹھے تھے، وہاں گیا اور تقریباً 7 سال وہاں چرواہا بن کے رہا. اس کے بننے کے بعد پوری زبان اس کو آتی تھی. اس نے کہا کہ میں سید ہوں. اب لوگوں کی عقیدت سے استفادہ کیا. پھر یہ صاحب کرامت بنا. ایک ڈنڈی اس کے پاس ہوتی تھی، اس میں کرنٹ وغیرہ ہوتا تھا. اب ٹیکنالوجی تو ہے نا ان ملونوں کے پاس. اب جو آتا تھا اس کو ڈنڈی لگا، اس کو کرنٹ لگتا تھا. کہ وہ یہ تو بڑا پیر ہے. یہاں بھی پاکستان میں بڑے کرنٹ والے پیر گھوم رہے ہیں. ڈنڈی لگاتا تھا، کرنٹ لگتا تھا. ایسے کئی یہ کام کرتے تو لوگ مرید بن گئے. پھر ایک دن صحرا کا سہارا گیا، اس نے ایک ہاتھ بنایا اور خود لکھتا ہے وہ ہاتھ بنا کے میں نے ایک اپنے کاندھے پہ رکھا. وہ رکھ کے پھر اپنے کپڑے اتار کے، اس صحرا میں گرمی بہت تھی، 2-3 دن صحرا میں گھوما. گھومنے کے بعد اگر دھوپ پڑی تو بدن جو ہے اس کا رنگ بدل جاتا ہے. پھر آگے اس نے وہ ہاتھ اٹھایا تو وہ کاندھے پر ہاتھ کا نشان رہ گیا. مریدوں کو کہا جمع ہو جاؤ، کل رات میں نے خواب میں علی کو دیکھا ہے اور مولا علی نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا ہے. اچھا. اس نے قمیص اتاری، لوگوں نے ہاتھ بھی دیکھا، واقعا ہاتھ بھی چھپا ہوا ہے. سادہ لوگ جن میں لاجک نہیں ہے، اس طرح وہ تیرے اندر آتے ہیں. یہ اختلاط ہے نا، وہ تیرے اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ تیرے ہی سسٹم میں اپنی فکر کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. کہ اچھا مولا علی نے کیا کہا؟ کہ مولا علی نے کہا میرے شیعوں کو جا کر بتا دو کہ اگر علی کے چاہنے والے ہو اس شیطان کے تیل سے بچو، یعنی پیٹرول سے بچو. شیعوں نے جلوس نکالے وہاں پر کہ ہمیں پیٹرول نہیں چاہیے.
پیٹرول کی پالش گاؤں کو انہوں نے آگ لگا دی اور برٹش بڑے مزے سے علی کے نام سے پیٹرول لے کے چلا گیا سارا. اب وہ ملعون جو اس زمانے میں ایسے کام کر رہا تھا، اس بے وقوف مسلمان کو سوچنا چاہیے وہ اس زمانے میں تیرے اندر آ کر کیا کیا کر سکتا ہے.